کیوں ناجائز ہے؟ اس کی وجہ وہی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، ذہنی ایک دباؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں رہتا ہے۔ اور یہاں خوش دلی نہیں پائی جا رہی ہے، لڑکی والا دباؤ کی وجہ سے دے رہا ہے، اس لیے ناجائز ہو گئے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ جہیز کیا چیز ہے، علاقے میں کوئی جانتے ہی نہیں کہ جہیز کیا علامت ہوتی ہے۔ اور ہمارے علاقے میں یہ بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں، بچے بچے جانتے ہیں۔ فرض کر لو کہ کوئی علاقہ ایسا ہے، کہیں کے مسلمان ایسے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ جہیز کیا ہوتا ہے، نہ لڑکے کے دل میں کوئی آرزو ہے، نہ باپ کے دل میں کوئی امید ہے، نہ ادھر لڑکی والے کے دماغ پر کوئی وزن ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنی بچی کو کچھ دے دیتا ہے تو گنجائش ہے۔ لیکن ہمارے علاقے میوات میں یہ شکل نہیں ملتی ہے، یہاں تو رواج پڑا ہوا ہے اور سب جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اتنی خطرناک چیز ہے اور گنجائش نہیں ہے تو یہ رواج عام کیوں ہو گئے، یہ بات عام کیوں ہو گئی؟ تو مجھے معاف کیجئے کہ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں انہوں نے اس برائی میں تمہارا ساتھ دیا ہے، اس لیے اس رواج کو عمومیت مل گئی۔ ان سفید کرتا پاجامہ والوں نے، ان دعوت و تبلیغ والوں نے، ان پڑھے لکھوں نے، ان اماموں نے تمہارا ساتھ دیا ہے، اس لیے یہ برائی عام ہو گئی۔ اگر ہم نے احتیاط کی ہوتی، دعوت و تبلیغ والوں نے احتیاط کی ہوتی، ان مدرسہ والوں نے احتیاط کی ہوتی، تو آپ کی نگاہوں میں بھی لگتا کہ یہ کوئی جرم ہے، یہ کوئی گناہ ہے۔ یہی خرابی پائی جاتی تھی علماء بنی اسرائیل میں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ صاف صاف آیا ہوا ہے کہ علماء بنی اسرائیل منکرات پر نکیر نہیں کرتے تھے، اور اگر کرتے تھے تو دوسرے دن خود اس میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے نبیوں کے ذریعے لعنت بھجوائی۔ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم نے یہ گڑبڑ کی ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ میں ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اس لیے اس رواج کو تقویت مل گئی ہے، قوت مل گئی ہے۔ اگر ہم نے خود احتیاط برتی ہوتی تو شاید یہ گناہ عام نہ ہو۔ لیکن میرا بھائیو، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرا یا ان علماء کا، ان مدرسہ والوں کا، ان دعوت و تبلیغ والوں کا کوئی عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ دلیل وہ ہے جو قرآن حدیث کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے، اور میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اگر میں نے نہیں بتایا اور کل قیامت میں تم نے میرے خلاف مقدمہ قائم کر دیا، یہ بڑے مدرسے کے مولانا تھے، دنیا میں ان کی شہرت تھی، یہ بیان کرتے تھے، انہوں نے کبھی کہا نہیں تھا، میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ اس لیے میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہہ رہا ہوں، اگرچہ مجھے توقع نہیں ہے کہ آپ مانیں گے۔ اگر آپ ماننے والے ہوتے تو اتنی موٹی بات تو آپ کو بھی معلوم تھی کہ یہ گناہ ہے، یہ جہیز جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہے۔ لیکن پھر بھی میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اس لینے دینے کو بند کرو، یہ قطعاً درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اب سوال یہ ہے، بیٹی ہماری ہے، داماد ہمارا ہے، لینے دینے میں پریشانی کیوں ہے؟ کیوں شریعت کہتی ہے کہ ناجائز ہے؟ کیوں آپ لوگ منع کرتے ہیں کہ بیٹی کو نہیں دینا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ ہم کب منع کرتے ہیں؟ ہم کب منع کرتے ہیں؟ آپ خود تو اپنی بیٹی کو، لیکن بیاہ کے موقع پر، شادی کے موقع پر جو آپ دے رہے ہیں وہ بیٹی کو نہیں دے رہے ہیں، وہ ناک کے لیے دے رہے ہیں، وہ رواج میں دے رہے ہیں، وہ آپ دلہا کو دے رہے ہیں، اپنے سمدھی کو دے رہے ہیں، بیٹی کے لیے تھوڑی دے رہے ہیں۔ اگر بیٹی کے لیے دینا ہے تو زندگی پڑی ہے، خوب دیتے رہنا، کوئی منع نہیں کرتا۔ میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ تھوڑے دیر کے لیے پابندی ہے، تھوڑا سا وقت گزر جانے تو خوب دینا، کوئی منع نہیں کرے، لیکن خاص اس موقع پر جب رخصتی ہو رہی ہے، شادی رچائی جا رہی ہے، اس موقع پر لینا دینا چونکہ رواج کے تحت ہوتا ہے، بچی والے کے دماغ پر ایک دباؤ ہوتا ہے، اس وقت لینا دینا منع ہے۔ بات پرانی ہو جائے، آپ کی بچی گھر بسا لے، وہ الگ تھلگ رہنے لگ جائے، آپ خوب دینا، کروڑوں میں کوئی منع نہیں کرے۔ جیسے سورج نکل رہا ہے، نماز پڑھنے پر پابندی ہے، تھوڑا سا سورج بلند ہو جائے خوب نماز پڑھو۔ سورج ڈوب رہا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، پابندی ہے، حرام ہے اس وقت نماز پڑھنا۔ سورج ڈوب جائے خوب نماز پڑھو۔ سورج بیچ آسمان پر ہے، زوال نہیں ہوا ابھی، نماز نہیں پڑھ سکتے، پابندی ہے، تھوڑا سا زوال ہو جانے دو، خوب نماز پڑھو۔ ایسے ہی
اس شادی کا سورج طلوع ہو رہا ہے، اس کو طلوع ہو جانے دو، پھر خوب لین دین کرنا، کوئی منع نہیں کرنا۔ یہ لین دین کب جائز ہوگا؟ جب آپ کی بیٹی الگ ہوئے گی، وہ اپنا گھر الگ بسائے گی، جس کو ہمارے میواتی کہتے ہیں نیالہ ہونا۔ جب وہ نیالہ ہوئے گی تب وہ آپ سے کہے گی باپ گاڑی کی ضرورت ہے، باپ فریج کی ضرورت ہے، باپ برتن کی ضرورت ہے، باپ فلاں چیز کی ضرورت ہے، خوب تو کون منع کرنا؟ لیکن اس وقت تم نہیں دیتے ہو، اس وقت تم نہیں دیتے ہو، اس لیے کہ جب دے رہے تھے تو وہاں شہرت ہو رہی تھی، نام ہو رہا تھا، علاقے میں چرچا ہونے والا تھا، اس لیے دے رہے تھے۔ اور اب ضرورت کے مطابق وہ مانگ رہی ہے تو تمہارا جی نہیں چاہتا دینے کو، معلوم ہوا کہ دینے کی طبیعت نہیں ہے۔ اگر دے رہے تھے تو شیطان کو خوش کرنے کے لیے دے رہے، اولاد ہے تو وہ آج بھی اولاد ہے، آج کیوں نہیں دیتے؟ اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جو چیز دینے کی ہے اور شریعت جس کا تقاضا کر رہی ہے وہ تم لوگ نہیں دیتے، جو فرض ہے تمہارے ذمہ، اور وہ ہے میراث۔ میراث دینا فرض ہے، اور سب سمجھتے ہیں میراث کس کو کہتے ہیں کہ والد کے انتقال کے بعد جو زمین چھوٹی ہے، والد نے جو سامان چھوڑا ہے، مکان چھوڑا ہے، جائیداد چھوڑی ہے، روپے پیسے چھوڑے ہیں، اس چھوڑی ہوئی چیز میں جس طرح لڑکوں کا حصہ ہے ایسے ہی بیٹیوں کا حصہ بھی بنتا ہے۔ ان حصوں کو شریعت کے مطابق دینا یہ میراث دینا کہنا ہے، اور یہ ہمارے ذمہ فرض ہے، ایسے ہی جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزے فرض ہیں، جیسے مالدار پر حج فرض ہوتا ہے، ایسے ہی میراث کا دینا بھی فرض ہے۔ لیکن کوئی نہیں دے رہا، جو چیز دینے کی تھی، جس کے لیے شریعت ہم سے کہتی ہے، اس کو کوئی نہیں دے رہا، اور جہاں شریعت منع کرتی ہے وہاں سب دے رہے ہیں۔ یہ الٹی چال نہیں ہے تو اور کیا؟ کون منع کر رہا آپ کو دینے کے لیے؟ شریعت کو دینے کے لیے کہہ رہی ہے میراث کو، ان بچیوں کا حقوق ادا کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عادتاً لوگ کسی سے نکاح کرتے ہیں تو 4 باتوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نمبر 1 مال کی وجہ سے، جو خرابی ہمارے علاقے میں پائی جا رہی ہے۔ نمبر 2 لحسبھا، خاندان اونچا ڈھونڈیں گے، منسٹر کی بیٹی ہے، ایم ایل اے صاحب کی بیٹی ہے، چودھری صاحب کی بیٹی ہے، فلاں خاندان کی ہے، اس لیے رشتہ کرتے ہیں تاکہ بڑوں کے داماد بن کر کچھ بڑائی کا حصہ ہمیں بھی مل جائے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی لجمالھا، یا نکاح کیا جاتا ہے جمال یعنی خوبصورتی کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں، لیکن خوبصورتی، حسب اور نسب، مال، ان کے پیچھے کامیابی کی ضمانت حضور نے نہیں کی۔ چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی یا بہت سمجھدار کوئی آدمی ہے، دیندار ہے، تو وہ کسی لڑکی سے، کسی عورت سے نکاح کرے گا لدینھا، اس کے دین کی وجہ سے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ اب نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلی 3 چیزوں کو ترجیح مت دو، پہلی 3 چیزوں کو اہمیت مت دو، دین کی وجہ سے رشتہ کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے، نبی کی دعا ہے۔ پہلی 3 چیزوں کی وجہ سے اگر رشتہ کرتے ہو، نکاح کرتے ہو، تو نبی کی دعا تمہارے ساتھ نہیں ہے، اور اگر چوتھی چیز کو دیکھ کر نکاح کرتے ہو، دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہو، تو نبی کی دعا تمہارے ساتھ۔ تو اصل میں وہ قصہ سنا رہا ہوں، آپ کو یاد رہے گا کہ حضرت عمر کے سامنے وہ بوڑھا آدمی ہے، شکایت کر رہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حقوق سنا رہے ہیں کہ اولاد کا ماں باپ کے ذمہ پہلا حق یہ ہے کہ جس عورت کو بچوں کی ماں بنانا چاہتا ہے وہ عورت دیندار ہو، شریف ہو۔ ہم سب یہی فیل ہو جاتے ہیں، کوئی شریف عورت تلاش نہیں کرتا، کوئی شریف لڑکی تلاش نہیں کرتا، مال والی تلاش کرتا۔ لڑکے کا حضرت دوسرا حق کیا بنتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو جائے، بچہ یا بچی پیدا ہو جائے، تو اس کا اچھا سا نام رکھے۔ نام کا اثر آتا ہے بچے پر۔ اب تم نام رکھتے ہو کہ ساہون، لڑکا پیدا ہو گیا، نام کیا؟ ساہون۔ کبھی پوچھا بھی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اثر اس کی طبیعت پر کیا پڑے گا؟ ساہون کا مطلب ہے نماز اور دین سے غافل۔ تم نے نام ہی اس کا وہ رکھ دیا کہ یہ دین سے غافل رہے گا، آئندہ اس کی طبیعت پر یہی اثر رہے گا۔ اچھے نام رکھنا یہ ماں باپ کے ذمہ اولاد کا دوسرا حق بنتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ نام ہے۔
جن میں بندے کی عبدیت ظاہر ہوتی ہے، بندگی ظاہر ہوتی ہے. جب اس کا نام عبداللہ، عبد الرحمن رکھا جائے گا، عبدیت بچے سے ظاہر ہوگی. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے جو نام ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، یہ پیغمبروں کے نام، یہ شاندار نام. اور نام اور ثابت پرانا سا نام ہے، کوئی اچھا سا نام ہے، کوئی نیا سا نام ہو، چاہے وہ گدھے کا نام ہو، نئے کے چکر میں مرے. نیت کرو اچھے نام رکھیں گے اور کسی اچھی شخصیت کا تصور دماغ میں لا کر پھر رکھیں تو اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. ہمارے دادا تھے حضرت مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہیں، میاں حاجی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے حضرت مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا ایوب صاحب کے بڑے بیٹے مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میل کھیلنے والے، سب جانتے ہیں آپ. میں نے خود سنا ہمارے دادا حضرت مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب قاسم پیدا ہوا تھا تو میں نے اس کا نام قاسم رکھا تھا، قاسم نانوتوی کی نیت کر کے. قاسم نانوتوی جس نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، قاسم نانوتوی کی نیت کر کے میں نے اس کا نام قاسم رکھا تھا. خود ہی فرمایا کرتے تھے وہ یو پی کا قاسم ہے، میوات کو قاسم ہے. باپ کو اپنے بیٹے پر یہ فخر تھا کہ وہ یو پی کا قاسم ہے، یہ میوات کا قاسم ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اچھا سا نام تلاش کرو، پھر کسی اچھی شخصیت کا تصور ذہن میں رکھ کر پھر نام رکھو. اللہ اس نام کی برکات اس بچے کی طرف منتقل کر دیا. اس لڑکے کا حضرت تیسرا حق کیا بنتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ماں باپ کے ذمے تیسرا حق اولاد کا، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے. قرآن کی تعلیم دینا یہ ماں باپ کے ذمے اولاد کا ہے، اولاد کا حق ہے. جب یہ تینوں حقوق حضرت عمر نے گنوا دیے تو اب لڑکا بول رہا اور کہہ رہا حضرت میرے یہ باپ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو اس نے میرے تینوں حقوق میں سے کون کون سے حق ادا کیا. اس آدمی نے اپنے باپ کی طرف کہہ رہا کہ اس ابا نے، اس آدمی نے جس عورت کو میری ماں بنایا ہے وہ ایک فاحشہ عورت ہے، ایک رنڈی عورت ہے. 400 درہم میں خرید کر لایا تھا، باندھی تھی وہ، اور وہ بھی بے حیا فاحشہ عورت تھی. 400 درہم میں خرید کے لایا اور اس کو میری ماں بنایا. اب لڑکا کہتا ہے کہ اس کے پیٹ سے تو مجھ جیسا ہی پیدا ہوگا، کوئی ولی تھوڑی پیدا ہوگا. یہ کیا شکایت کیا پھر رہا، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا. اگر یہ کوئی ولی چاہتا تھا، کوئی مطیع اور فرمانبردار چاہتا تھا تو ایسی ہی زمین خرید کر لاتا. ایک فاحشہ عورت لے کر آیا ہے، اس کو میری ماں بنایا ہے تو اس سے تو میں ہی جنم دیا جاؤں گا، کوئی اور تھوڑی دیا جائے گا. لڑکے نے کہا حضرت اس سے پوچھو کہ دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ اچھا نام رکھے، اس نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت متوجہ ہو بڑے میاں کی طرف، کیا نام رکھا تم نے اپنے بچے کا؟ اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا جعل. جعل جیم عین لام، اور عربی زبان میں جعل کہتے ہیں گوبر کا کیڑا. ہم سب زمیندار ہیں، برسات کے موسم میں اگر صبح سے شام تک گوبر پڑا رہے نہ اٹھائے شام کو کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کیڑے کو عربی زبان میں جعل کہتے ہیں. تو وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ اس ابا نے میرا نام جعل رکھا ہے، کیڑا رکھا ہے، تو میں تو کیڑا ہی بنوں گا، اس لیے کہ فرشتہ تھوڑی بنوں گا. لڑکے نے کہا حضرت اس سے پوچھو اس نے مجھے قرآن کتنا سکھلایا ہے. ابا سے پوچھا گیا، ابا نے کہا میں نے کچھ نہیں سکھایا، اس کو ایک آیت بھی نہیں سکھائی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور فرمایا اٹھ یہاں سے. بڑے میاں کو دربار سے بھگا دیا، بھگا یہاں سے. اپنی اولاد سے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، پہلے خود حقوق ادا کرتا ہے. یہی صورتحال آج کے تمام ماں باپوں کی ہے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، رونا روتے ہیں کہ بچہ دیندار نہیں ہے، بچہ ہماری مانتا نہیں ہے، نافرمان ہو گیا ہے. اور میواتی زبان میں بہو کو ہو گو ہے، ہم نے تو پوچھا ہی نہ ہے. اللہ کے بندو پہلے خود اپنے حقوق ادا کرو جو تمہارے ذمہ اولاد کے ہیں، پھر اللہ سے خیر کی امید لگاؤ. نبی نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق چلو گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہو جائے. نبی کوئی غلط وعدہ تھوڑی کریں گے آپ سے، نبی کوئی جھوٹا وعدہ تھوڑی کریں گے آپ سے. تو نبی کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کے حقوق ادا کرو گے، ان کی بہترین تربیت کرو گے تو یہ تمہارے فرما بردار ہوں گے. اور صرف فرما بردار ہی نہیں، تمہارے مرنے کے بعد یہ تمہارے حق میں صدقہ جاریہ بن جائے. اگر ان کو حافظ بنائے، ان کو عالم بنائے، ان کو محدث بنائے، دیندار بنائے
تو مرنے کے بعد تمہاری اولاد جتنی بھی نیکیاں کرے گی ان سب کے برابر اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ نبی کی مشہور روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث۔ تینوں باتیں میں نہیں سنا سکتا، وقت کم ہے۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ زندہ تھا تو نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، 4 مہینے میں بھی چلا جاتا تھا، قرآن بھی پڑھ لیتا تھا، تسبیح بھی کر لیتا تھا، لیکن جب مر جائے گا اب ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر پائے، سلسلہ بند ہو گیا، عمل منقطع ہو گیا۔ لیکن نبی نے ارشاد فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی آدمی کو ملتا رہتا ہے۔ آدمی چلا گیا اپنی قبر میں ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کر گیا تھا تو اس کا عمل، اس کے عمل کا اجر و ثواب اس مرے ہوئے آدمی کو ملتا رہتا ہے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب ان 3 کاموں کو کریں۔ نمبر 1 الا من صدقۃ جاریۃ، پہلا کام صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ، صدقہ مانے خیرات اور جاریت مانے چلتا رہنے والا۔ ایسی خیرات کر جائے کوئی آدمی جو خیرات چلتی رہے، تو جب تک وہ خیرات چلتی رہے گی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ بہت تفصیل نہیں کر سکتا، مثال طور پر کسی نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، یا کہیں کنواں کھدوا دیا، اب جب تک یہ مدرسہ ہے، یہ مسجد ہے، یہ کنواں ہے، یہ مسافر خانہ ہے، جب تک یہ قائم رہے گا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائے او علم ينتفع به، آدمی مر گیا اور اپنے پیچھے علم نافع چھوڑ کر گیا، ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس کی بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی عالم بن کر آیا، قاری بن کر آیا، اس نے قوم کے بچوں کو پڑھایا، 100 بچوں کو حافظ کیا، پھر یہ 100 بچے آگے 200 بچوں کو حافظ کریں گے، پھر یہ 200 ہزاروں کو حافظ کریں گے، وہ ہزاروں لاکھوں کو حافظ کریں گے۔ اس سلسلے سے جتنے حافظ مولوی ہوئے ہیں ان سب کا برابر اجر و ثواب پہلے والے استاد تھے۔ یہ علم نافع ہے۔ یہ آدمی نے پڑھایا لکھایا نہیں، کتاب لکھ دی اور کتاب لکھ کے دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کتاب کو پڑھیں گے لوگ، مسئلہ جانیں گے، عمل کریں گے، تو جتنے لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے ان سب کے برابر اجر و ثواب کتاب لکھنے والے کو ملے۔ میں مثال دیتا رہتا ہوں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال لکھ کر گئے، اور دنیا میں قرآن کریم کے بعد شاید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اب اس کو پڑھ کر کوئی درود شریف پڑھتا ہے، کوئی اوابین پڑھتا ہے، کوئی تہجد کا پابند ہو جاتا ہے، کسی کو توبہ نصیب ہوتی ہے، تو جتنے لوگ فضائل اعمال پڑھ کر کچھ بھی نیکی کریں گے ان سب کے برابر اجر و ثواب حضرت شیخ کو ملے گا۔ کون پہنچے گا ان کے درجہ؟ کون حفظ کر سکتا ہے ان کا؟ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمارے پاس اتنا مال بھی نہیں جو ہم صدقہ جاریہ کریں، ہم تو کوئی پڑھے لکھے بھی نہیں جو کتاب لکھ دیں یا کسی کو پڑھا دیں۔ اس حدیث شریف میں جو تیسری چیز ہے وہ آپ کے لیے، اور وہی ہمارا موضوع ہے۔ ارشاد فرمایا گیا او ولد صالح يدعو له، آدمی جب مرتا ہے تو عمل کا سلسلہ بند۔ 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، اس میں سے تیسرا عمل یہ ہے کہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائے۔ نیک اولاد، اب وہ نماز پڑھے گی، وہ کبھی قرآن پڑھائیں گے، کبھی وہ گشت میں جائیں گے، کبھی 4 مہینوں میں جائیں گے، ان سب کی نیکیوں کا اجر و ثواب ماں باپ کو ملتا ہے اگر ماں باپ نے ان کی تربیت کی۔ اور اگر ماں باپ نے تربیت نہیں کی ہے، ان کو گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو یہی آپ کے لیے وبال جان بنے گا، یہی آپ کے لیے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بات کو طویل نہ کرتے ہوئے آج کی اس مجلس کا صرف اتنا سا خلاصہ ذہن میں لے کر جائیں کہ دین نام ہے حقوق کی ادائیگی، اور حقوق صرف ایک طرفہ نہیں ہے، دونوں طرف سے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ذمہ، ہمارے ہم ماں باپوں کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں اور دینی تعلیم ان کو دلائیں، ورنہ تو ہمارے بڑے اور ہمارے اکابر بزرگ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان بچوں میں آہستہ آہستہ ارتداد پھیل رہا ہے، ذہنی اعتبار سے مرتد ہوتے جا رہے ہیں، یہ اللہ کو بھول رہے ہیں، نمازوں سے دور ہو رہے ہیں، مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں،
پہلے شرم حیا غالب تھی، جماعت والا آتے تھے تو ہمارے نوجوان بچے دیکھ کر سر پر رومال ڈال لیتے تھے، ٹوپی اوڑھ لیتے تھے، شرم سے ایک طرف کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جماعت آتی ہے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے جو لوگ چھپے پھرتے تھے، گلیوں میں ادھر ادھر چھپ جاتے تھے، کچھ کھانا پینا ہوتا تھا تو کہیں چھپ کر کھاتے تھے۔ اور اب تم دیکھو تمہارے نوجوان گاؤں میں ہوٹلوں پر برسر عام کھاتے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں آتی۔ یہ خطرے کی چیز ہے۔ جب آدمی اس طرح بے حیا ہو جائے کہ وہ قرآن اور حدیث کے حکم کو سراسر توڑنے لگے اور اس کو شرم بھی نہ آئے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ شرم حیا باقی ہے تو بہت خیر کی امید ہے، اور اگر شرم حیا رخصت ہو گئی ہے تو کسی خیر کی امید نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت بخاری میں ہے کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو جو تیرا جی ہے وہ کر۔ حیا ہی آدمی کو روک کر رکھتی ہے، اور آج کی نسل میں بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ بوڑھوں بڑوں کا لحاظ نہیں ہے، علماء کا لحاظ نہیں ہے، دینداروں سے نہیں شرماتے ہیں، کھلا کرتے ہیں جو کچھ ان کو کرنا ہے، بلکہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، اس میں وہ اپنی عزت محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت نہ کرنے کا اثر ہے۔ اور آپ اپنا دامن نہیں چھڑا پائیں گے یوں کہہ کے کہ مول صاحب کہا کرے مانے ہی نہ ہے۔ آپ نے منوایا کب تھا؟ آپ نے منوایا کب تھا؟ جس طرح آپ دنیاوی کسی کام کے لیے منواتے ہیں، رشتہ داروں سے دباؤ بنوائیں گے، پگڑی پاؤں میں ڈال دیں گے، بیٹا عزت کی بات ہے، لاج رکھ لے، ایسے کہتے ہیں، آپ خوشامدیں کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے، دین کے لیے بھی یہی منت و سماجت آپ کو کرنی پڑے گی، تب جا کے حق ادا ہوگا۔ آپ منواتے ہیں، جب منوانے کی عمر ہے اس وقت تو کہیں لا کوئی بات نہ، باڑھ کے کھیل لیں گے، کود لیں گے، جب تو یوں حمایت کرتے ہو، اور جب ان کی عمر پختہ ہو جاتی ہے پھر منوانے چاہتے تو وہ نہیں مانیں۔ میں انہی مختصر گزارشات کے ساتھ، میری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، انہی مختصر گزارشات کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام سننے والوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا